دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں پہ دوسری طرف ابو سفیان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، ایک طرف تو وہ اپنے میسنجر کو بھیجتا ہے یہاں پہ قریش میں، اور قریش میں پوری تیاریاں ہو کے وہ لوگ نکل آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا روٹ چینج کر لیتا ہے۔ اب ابو سفیان اپنا روٹ لے کے بالکل آؤٹ آف دا وے جو روڈ ہوتی ہے وچ واز ویری ڈیفیکلٹ، اور لوگ نارملی ایک رستہ تھا لیکن لوگ اس کی دشواری کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کرتے تھے، سو ابو سفیان ٹک دیٹ پاس، اور کسی نہ کسی طرح وہ وہاں سے اپنے لشکر کو بچا کے نکال لیا۔ اب بیسیکلی وہ جس سائڈ پہ آگے تھے وہ اب مسلمانوں کی رینج سے باہر تھے فار آل پریکٹیکل پرپسز، اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ادھر سے ابو سفیان نے کیا کیا کہ پھر سے آدمی کو دوڑایا اور اس کو بولا کہ قریش کو جا کے یہ انفارم کر دو کہ میں آلریڈی یہاں سے نکل آیا ہوں اور اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ٹل چکا ہے، اور کافران آپ کا جو ہے وہ محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے۔ یہ جو آدمی ہے ابو سفیان کی طرف سے جا کے جب ملتا ہے ان کے لشکر کو، قریش کے لشکر کو، تو ان میں ایک طرح سے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے۔ ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی جس چیز کے لیے ہم لوگ نکلے تھے اس چیز کا تو اب خطرہ نہیں رہا، تو اس لیے دیر از نو یوز کہ ہم آگے جائیں اور خام خواہ کی لڑائی جو ہے وہ مول لیں۔ لیکن ابو جہل، اس کو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کھینچ رہا تھا شاید کہ اب اس کی موت جہاں پہ ہے اس کو کھینچ کے وہاں پہ موت لے کے جائے گی۔ وہ انسسٹ کر رہا تھا، ایون روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے تانے دینے شروع کر دیے۔ بہت سارے سردار ایسے تھے کہ جن کے بیٹے، میں نے یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے جتنے بچے تھے نا وہ موسٹلی ایک یا دو جو تھے وہ مسلمان تھے، اور وہ اس سائڈ سے ظاہری بات ہے لڑے تھے۔ تو اس نے تانے دیے کہ آپ لوگوں کے چونکہ بچے ہیں وہاں پہ تو اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا انکاؤنٹر ہو اور آپ ان کے ساتھ لڑو، اور دوسری بات اس نے کہی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی فورس ہے کہ ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، ہم لوگ تو شور ہیں کہ ہم لوگ جیت کے رہیں گے، تو ہم لوگ اگر ان کے ساتھ نہیں بھی لڑتے تو ہم بدر تک ضرور جائیں گے، وہاں پہ ہم کیمپ کریں گے، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم جو سلیو گرلز ہیں ان کے گانے سنیں گے، ول ڈرنک دیئر، ہم لوگ پورا جو ہے وہاں پہ پکنک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک میسج بہت بڑا جو ہے وہ کنوے ہو جائے گا، اگر ہمارا قافلہ جو ہے وہ محفوظ ہو بھی گیا ہے تب بھی ہمیں میسج کنوے کرنے کے لیے آگے جانا ہی چاہیے۔ اب اس ڈسپیوٹ کے اندر آلموسٹ 250-300 جو آدمی ہیں وہ واپس آ گئے، چند ایک قبیلے، اور جو باقی 1000 کے قریب لوگ تھے وہ فردر آن موو کیا انہوں نے اسی پلان کے مطابق۔ اب یہ سارا معاملہ اس طرف چل رہا تھا، اس طرف جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو قافلہ ہے وہ وہاں سے نکل چکا ہے، کیونکہ جب ان کو فردر آن فالو اپ کیا گیا تو قافلہ اس جگہ پہ تھا ہی نہیں، اس ٹریک پہ جس پہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اس ٹائم تک قافلے کو یہاں تک پہنچ جانا چاہیے، قافلہ تو وہاں پہ تھا نہیں۔ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ قافلہ تو بچا کے وہ نکل چکے ہیں، لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا کیروان چل پڑا تھا قریش کا، آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ اسپائی سسٹم جو تھا یہ تھا وہاں پہ ان پلیس تھا، یہ خبریں جو ہیں یہ آنے والے قافلوں کے تھرو یا آنے جانے والے لوگوں کے تھرو خبریں پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوسرے جو لشکر تھا اس کی خبر مل گئی کہ وہاں سے قریش اپنے فل فلیج جو ہے آرمی کے ساتھ نکل پڑے ہیں لڑنے کے لیے۔ اب وہاں سے یہاں جب وہ لوگ پورا کا پورا لڑنے کے مائنڈ کے ساتھ چل پڑے قریش کا، تو اگر یہاں پہ رکا جاتا اور واپس جایا جاتا تو اٹ واز ویری پاسبل کہ وہ اتنی اسٹرینتھ اور اتنی ایروگنس کے ساتھ جب آ رہے تھے تو وہ کہیں پہ رکتے ہی نہ اور سیدھا مدینے پہ گھس چلے آتے، جہاں پہ آبادی بھی تھی، عورتیں اور بچے بھی تھیں اور سب کچھ تھا۔ اب اس ٹائم پہ واپس چلے جانا تو کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے وہاں پہ رک کے مشورہ کیا اگین، کیونکہ جب وہاں سے مدینے سے یہ نکلنا ہوا تھا تو اس وقت تک کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس قسم کی فل فلیج جنگ کی جائے گی۔ اگر یہ پتہ ہوتا تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مدینہ میں اس وقت بھی جو کیلکولیشن تھی آلموسٹ 1500 کے قریب لوگ تھے کہ جو لڑ سکتے تھے یا اس صحت میں تھے کہ وہ لڑائی جانتے تھے، نکل سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا نکلنا کہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ کی جائے گی، اس وجہ سے اس حساب سے تیاری تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں مجھے مشورہ دو کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں آگے بڑھ کے لڑنا چاہیے؟
تو اسی مقداد بن اسود جو ہیں، جو کہ دا سیکنڈ ہارس مین، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے کہ جو جواب بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے نکلے اور ایک شہر میں داخل ہونے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اس شہر میں بس داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ تو قوم نے کہا کہ نہیں موسیٰ، یہ قوم تو بڑی جبار ہے، بڑی ظالم اور بڑی طاقتور ہے، ہم تو اس کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب لڑے، اور جب آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، پھر ہم اندر آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی اس کا ریفرنس دیتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اپنا سر جو ہے کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو مقداد بن اسود تھے یہ مہاجرین میں سے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مزید کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہرا رہے تھے، ایک دو اور لوگ مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو فائنلی جو ہیں وہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں، جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور حضرت موسیٰ بن عمیر کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کا جو رخ انور ہے، آپ جو پوائنٹ کر رہے ہیں وہ ہماری طرف ہے، یعنی کہ انصار کی طرف، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن سے پہلے جو آخری ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار ان کی حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر بالکل اس طرح جس طرح وہ اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن کہیں پہ بھی یہ کانٹریکٹ میں یہ مینشن نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر بھی انصار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے۔ اب اس کے ایز پر دا لا اگر دیکھا جائے، ایز پر دا ایگریمنٹ، اگر وہ انکار کر دیتے یا واپس چلے جاتے تو ان کے لیے بالکل وہ ایک جگہ تھی کرنے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو حکمن ساتھ نہیں لیا، ان سے پوچھا، مشورہ کیا کہ اگر وہ ولنگلی ساتھ آنا چاہیں گے تو تبھی وہ ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور ہم نے اپنا آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اور اب اس کے بعد جب ایمان لانے کے بعد آپ ہمیں حکم دیں، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے کہ ہم سمندر کے اندر چھلانگے لگا دیں تو ہم سمندر کے اندر چھلانگے لگا دیں گے، ہم اپنی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیں اور جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئے ان کی یہ بات سن کے۔ اب فائنلی وہ لوگ پریپیئر تھے، اب ان کو پتا تھا کہ اب جو چیز کو ہم لوگ لے کے نکل رہے تھے کہ ایک کیروان کو ہم نے انٹرسپٹ کرنا ہے، یہ بات اب اس سے ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ لیکن سٹل ابھی تک مسلمانوں کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی آرمی کے ساتھ انکاؤنٹر ہونے جا رہا ہے، ان کا کون سی جگہ پہ ان کو جانا ہے اور انکاؤنٹر کریں گے، آیا کہ وہ لوگ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے یا مسلمان اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ریویل بھی نہیں کی ٹل دا لاسٹ مومنٹ۔ اب جناب معاملہ یہ تھا کہ دونوں آرمیز جو ہیں وہ اب جو لڑائی کے لیے تیار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اب کافی آگے آ چکے تھے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمان کی فوج کو کیمپ کراتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں وہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود نکلتے ہیں فردر ریکی کے لیے اور کچھ انفارمیشن وغیرہ گیدر کرنے کے لیے۔ تو بہت آگے جاتے ہیں وہ ڈیزرٹ میں، تو ان کو ایک بدو ملتا ہے، بوڑھا بدو، اور جا کے اس سے پوچھتے ہیں بدو سے کہ یہ آج کل جو مسلمانوں کی اور قریش کے بارے میں ہم بات سن رہے ہیں تو کہاں تک پہنچے ہیں مسلمان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک چیک کریں آپ کہ وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جو بدو ہے وہ الٹا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا ہے، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے جواب دو گے تو میں بھی تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو بدو کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان جو ہیں فلاں فلاں دن وہ مدینے سے نکلے، ایک دن اور 2 دن انہوں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا اور اس کے بعد وہ آگے چلے، اور اگر میری انفارمیشن ٹھیک ہے تو وہ اس وقت فلاں فلاں جگہ پہ کیمپ کر کے کھڑے ہوئیں گے۔ اب ہی واز ویری ایکوریٹ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آ رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ایکوریٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے جو انفارمیشن آئے گی وہ کوائٹ ایکوریٹ ہوئے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو یہ مکن جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا سنا ہے اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔
تو پھر اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ 10 دن پہلے وہ مکہ سے نکلے تھے اور انہوں نے رستے میں 2-3 دن کے لیے رکے تھے، اور اب اگر میں صحیح میرے پاس انفارمیشن ہے تو وہ فلاں جگہ تک پہنچ گئے ہوں گے، جو کہ بہت زیادہ دور نہیں تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلم آرمی کھڑی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اس سے، تو اس نے پوچھا اگر اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب پانی سے تو ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی تخلیق جو ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹی بھی ریویل نہیں کی، اور یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس اپنی آرمی میں آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ ایک معمول رہتا ہے کہ کبھی بھی آگے پوری کی پوری انفارمیشن کو ریویل نہیں کر دیتے، کہ جو سنا وہ آگے فٹافٹ بتا دیا، ایک پینک کریٹ ہو گیا، لوگ خوف میں چلے گئے یا لوگ اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے، کسی بھی قسم کی چیز۔ لیڈر کی ہمیشہ یہ نشانی ہوتی ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ ایک وار کے اندر لیڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اگین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رول بھی دیکھیں گے کہ اس چیز کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں لگے گا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ کسی چیز کو مینیج کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ایک ایک سٹیپ کو فلی کیلکولیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو پورا اعتماد میں لے کے اب یہ چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ فلی چارج اور مورلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے۔ کیونکہ جب آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، جیسے جو مقداد بن اسود تھے وہ کھڑے ہوئے، اور جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ قوموں کے سرداروں میں سے سردار تھے، اور جب کوئی لیڈر اور سردار کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لڑیں گے اور مریں گے اور آگے جائیں گے، تو پیچھے پوری کی پوری نیشن جو ہے اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر لیڈر ہی کہہ دے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پھر باقی جو پیچھے قوم ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب معاملہ جو ہیں وہ قریب آتے جا رہے ہیں، تو فار مور انفارمیشن، کیونکہ جتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی اتنا زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیزوں کو پلان کرنا آسان ہوتا۔ اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فردر انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے بدر کی طرف۔ ابھی تک یہ لوگ بدر میں پہنچے نہیں ہیں، بدر رستے میں ان کے آ رہا ہے، اٹس لائک بدر از ان دا مڈل، اور جو مدینہ سے مسلمان جا رہے ہیں ٹورڈز مکہ، اور مکہ سے جو آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، دے آر بوتھ ہیڈنگ ٹورڈز بدر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بدر کے پاس بھیجتے ہیں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے جا کے انفارمیشن لے کے آئیں۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو 2 لڑکے ملتے ہیں وہاں پہ جو کہ پانی بھر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ قریش کے جو ہیں غلام ہیں اور ان کے لیے پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو وہ اریسٹ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ واپس لے آتے ہیں مسلمانوں کے کیمپ میں۔ مسلمانوں کے کیمپ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ وہ انتظار کرتے ہیں جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو خود وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ تم قریش کی طرف سے ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم لوگ پورا لاؤ لشکر اور آرمی لے کے آ رہے ہو ہمارے لیے، تو اب بہتر ہوئے گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ کون کون آیا تم لوگوں کے ساتھ اس لشکر میں؟ تو انہوں نے کہا